ہے کہ دیگر مسائل میں تو ہم تحریری طور پر موقف دے دیں گے، اس پر بات ہوگی، لیکن اقبال کا مسئلہ زیادہ پھیلا ہوا ہے اور ہم نے مفتی راشد صاحب کے لیے شروع بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ ہماری جو نظر ہے وہ بہت وسعت والی ہے۔ اقبال کے مسئلے میں ہم بہت زیادہ لوگوں کا جواب دینا چاہتے ہیں، اور ان مسائل میں چونکہ قادیانی بھی شروع ہو گئے، لبرل لوگ بھی شروع ہو گئے کہ جو اقبال کو ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتے، ان کی سوچ فکر کے لیے اقبال پوری تلوار ہے، تو انہوں نے میرے خلاف بہت سی ویڈیوز بنائی اور بڑی بڑی گندی زبان سے میرا رد بھی آنا شروع ہوا۔ خیر ہم مفتی راشد صاحب کو اس پر بھی مورد الزام نہیں ٹھہراتے، لیکن بہرحال یہ مسئلہ چونکہ پھیل چکا، قادیانی بھی پورے زور و شور سے میدان میں آ گئے کہ اقبال ہمارا بندہ تھا، اور دوسری طرف لبرل لوگ بھی سامنے آ گئے کہ اقبال میں معاملہ اتنا کچھ تھا اور یہ تو بڑا غلط آدمی تھا، تو ایسے ہی اس کو چڑھایا ہوا ہے۔ تو ان لوگوں کو جواب دینا ہمارا حق ہے۔ ہم مفتی راشد صاحب کو بالکل بھی مخاطب نہیں کریں گے جب تک یہ مصالحت کا مسئلہ چلتا ہے، لیکن اقبال کے مسئلے میں جو ہمارا نقطہ نظر ہے وہ جنرلی اور دیگر جو ہمارے مخالفین ہیں ان کو جواب دینے کے لیے ہم تسلسل کے ساتھ وقفے وقفے سے مناسب وقت میں بیان کرتے رہیں گے۔ جی آپ نے یہ سنا اس کا کلپ نعمانی کا، کہتا ہے ہم شکر کر میری طبیعت ٹھیک نہیں بننا ہوتا ہے، نو پنجڑا سینا۔ یہ کہتا ہے کہ جناب وہ ہم جواب دینا چاہتے ہیں، میری گل دا تو ایک بھی جواب نہیں دے سکتا۔ ہاں میں تن گالاں کڈیاں اور جی کردا ہور کڈاں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ گالیاں نکالو، مجھے مزہ نہیں آتا بغیر گالی دیے، کیونکہ میرا کوئی ان کے ساتھ ذاتی مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن یہ سنی نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور جب کوئی قوم گمراہ ہو جائے تو پھر وہ بدعقیدہ بھی ہو جاتی ہے، اور یہی ان کا مشن ہے۔ اس نے میری فوٹو لگا کر اور کہا کہ یہ لبرل، میرا نام تو نہیں لیا لیکن فوٹوز۔ اب اس حرام النسل کو اگر معلوم ہوتا کہ سوشل میڈیا پہ جس شخص نے سب سے زیادہ لبرلز کو ننگا کیا ہے، کیا مزمل شاہ، کیا اشتیاق، کیا یو نیم اٹ، اب ان سب کے کیا میں نام لوں، میری ایک کوئی مولوی نے ان کو اس طریقے سے ایکسپوز اور جھوٹا ثابت نہیں کیا جس طریقے سے الحمدللہ اللہ نے مجھ سے ان لبرلز کو جو ہے ایسا ذلیل و رسوا کیا ہے کہ جس طرح کوئی مولوی میری بات کا جواب نہیں دے سکتا، وہ ہمت نہیں کر سکتے کہ آئیں میرے سامنے میری کسی بات کا۔ میں نے ان کو جھوٹا ثابت کیا، میں نے ان کو جو ہے قادیانیوں کا ایجنٹ ثابت کیا، دعویٰ نہیں کیا، ثابت کیا۔ تو یہ ساری چیزیں، اور اس کے بعد پھر مجھے کوئی لبرل کہے، میرا سارا کام انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے، اور ایک ایک لفظ میرا لبرل کی فیور میں جاتا ہو تو میں گناہ گار، میرا نام تبدیل کر دیجیے گا۔ میں نے لبرلز کو اتنا زیادہ ایکسپوز کیا کہ یہ مولوی کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ اس کی نعمانی کی خوش نصیبی ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، لیکن کیونکہ مجھے کسی نے لنک بھیجا اور پھر میں نے دیکھا تو میں نے کہا کہ میں جواب ضرور دوں گا۔ جواب تو میں دے چکا ہوں لیکن ریپیٹ کروں گا۔ اس حرام النسل مولوی کو اگر معلوم ہوتا، یا ہوگا بھی تو لیکن اس نے ڈیلیبریٹلی اس کی طرف آیا نہیں ہے، میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے یہ شرف بخشا ہے کہ میں پاکستان کے جو چھپے قادیانی ہیں، جن کی شہرت اسلام دوست یا قادیانی مخالف ہے، پوری ہسٹری آف پاکستان میں کسی نے بھی ان ہڈن قادیانیز کو
ایکسپوز نہیں کیا تو میں نے کیا ہے، جن میں جنرل ضیاء الحق، ڈاکٹر اقبال، کیا نام ہے، عمران خان، سو مینی ادرس، اب میں نام کیا، ایم عالم، میجر شہید، کیا میجر اس کو شہید ناٹ شہید لیکن بہرحال میرے منہ سے نکلا، سوری، میجر عزیز بھٹی اور راشد منہاس، یعنی جو پہلے 5 یا 6 پاکستان آرمی کے جن کو نشان حیدر دیا گیا وہ سب کے سب قادیانی تھے. اور یہ میں نے ظاہر ہے اتنے وثوق کے ساتھ، اتنے ٹھوس دلائل کے ساتھ وہ کیا ہے کہ کوئی پورا ربوہ مافیا مل کے میرا جواب نہیں دے سکتا. تو مولوی کس چیز کی، یہ تو ان کے گماشتے ہیں مولوی. اور یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ مجھ جیسا، جس کو یہ فاسد و فاجر کیا معلوم نہیں کیا کیا کہتے ہیں، وہ چھپے قادیانیوں کو بے نقاب کر رہا ہے، ان کا قادیانی ہونا ثابت کر رہا ہے. اور یہ حرام النسل مولوی، سارے مولوی نہیں لیکن جس میں خادم قادیان مردود تھا، جس میں یہ اشرف جلالی، اب اشرف غیر حلالی سے پوچھے، آج تک میرا 5-6 سال ہو گئے ہیں، اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا. اس نے اپنی ایک ویڈیو کلپ میں کہا تھا کہ باجوہ راسخ العقیدہ سنی بریلوی مسلمان ہے. اب اس مادر چوت سے پوچھو کہ تو نے کس شرعی میں نے صرف بڑی ریکویسٹ کی تھی، عزت سے میں نے وہ ویڈیو بنائی اور فیس بک پر بھی لکھا کہ مولوی یعنی مولانا صاحب کہا اس کو، یا مفتی صاحب، جو بھی وہ مادر چوت اپنے نام کے ساتھ لکھتا ہے. میں نے صرف ہمبل ریکویسٹ کی تھی کہ آپ مجھے، کیونکہ میں باجوہ کے اوپر اس کے قادیانی ہونے پہ ویڈیوز اور کام کر چکا ہوا تھا. تو آج بہت سال ہو گئے ہیں، اس کے استاد نے، اس حرام زادے نے آج تک یہ شرعی دلیل نہیں بتائی کہ کس شرعی دلیل سے اس نے ایک مرزئی کو سنی بریلوی کہا ہے. یہ پورے عالم اسلام کی توہین ہے کہ ایک قادیانی کو آپ سنی مسلمان کہہ رہے ہیں. یہ میرا پوچھنا اس سے میرا لبرل پن ہے، میرا وہ کیا فاسد ہونا ہے، آئی ڈونٹ نو. تو یہ اس طریقے سے جو ہے، یہ لوگ اس طریقے سے بات کرتے ہیں. مجھے افسوس ہے کہ یہ کس ڈگر پہ کام کر رہے ہیں. میرا یہ سارے مولوی جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ جیسے اولیاء مقبول جان کو اس حرام النسل، حرام زادہ مرتد، وہ کتی کے بچے، غلیظ پلید مولوی خادم زندیق قادیانی کتا، اس کو میں نے سارے ثبوت دیے کہ یہ اولیاء مقبول جان جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، مرزیوں کے پیچھے نمازیں ادا کرنے والا ساری چیزیں، اور تم اس کو جو ہے عاشق رسول کہہ رہے ہو. خیر میرا کیا ہے، خود ہی مر کے مردار ہو کے مرا ہے، اور اس کے اوپر کوئی شک بھی نہیں ہے. میں ہوں جس نے اس کے خلاف فتویٰ لیا جب وہ ابھی زندہ ہی تھا. میں ہوں جس نے وہ بریلی شریف سے اس کی کیا بولتے ہیں تعزیت بھی رکوائی اس کے مردار ہونے پر. اور مجھے آج کہا جا رہا ہے کہ جی یہ لبرل ہے. بولتی بند میں لبرلز کی کروں اور مجھے لبرل کا نام دیا جائے، کیونکہ میں آف کورس آئی ہیو لیوڈ ان کے اندر رہا ہوا ہوں. میں جانتا ہوں، میں ان کی عمر سے زیادہ میرا تجربہ ہے. تو
ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے کوئی لبرل ایسا ہے کہ جو یہ کیا بولتے ہیں یہ مطالبہ کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر شہدائے ختم نبوت کی بنائی جائے یادگار. بتائیں مجھے پوری پاکستان کی 80 سالہ ہسٹری میں الحمدللہ میں پہلا آدمی ہوں جس نے دعویٰ نہیں ثابت کیا ہے کہ 1953 کی جو تحریک چلی تھی اس میں جو ہے جو دونوں ججز مقرر کیے گئے تھے وہ خود قادیانی تھے. تو لہٰذا یعنی یہ میں نے ثابت کیا ہوا ہے. یہ مولوی مادر چوت تو صرف باتیں کرتے ہیں، میں نے ثابت کیا ہے تحقیق کے ذریعے. اور پھر یہ بات درست ہے کہ جو کوئی قادیانیوں کے خلاف کام کرتا ہے اس کے پشت پر دست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے. یہ اسی دست مبارک کا فیض ہے، ورنہ میں تو نہیں اس قابل، میں تو کچھ بھی نہیں جانتا. اور وہ دست مبارک ان مادر چود حرام زادے کتی کے بچے پلیت نسل قادیانیوں کے نفتے کی پیداوار نعمانی جلالی کیا نام ہے اس کا فیض ناٹ فیض فضل کیا اس کا نام ہے خادم قادیان پلیت، یہ سب کے سب حرام النسل جو ہیں یہ مرتد ہیں مرتد. تو یہ ان کے نصیب میں کہاں ہوگا؟ الحمدللہ میں فخر سے کہتا ہوں. اور دیکھیے میرا سارا ورک جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس حرام زادے کتی کے بچے جو بہت زیادہ بدفعلی کروا کے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہوا ہے حرام زادے کا، کیا نعمانی اس کا نام ہے، یہ مادر چود یہ حرام زادہ ایک بات کا جواب دے دے. میں یہاں کوئی اپنے بیان نہیں کرنا چاہتا کہ یہ وہ، لیکن میں اس نے کیونکہ مجھے لبرل کہا ہے اور جس طریقے سے نفرت مجھے لبرل سے ہے، یہ لبرل کے ساتھ بیٹھ کے ہم نوالا ہم پیالہ ہو جائیں گے، بلکہ ہو چکے ہوئے ہیں جب میری مخالفت کر رہے ہیں. سچائی کی مخالفت کرنا لبرل کا شیوا ہے، اور یہ مولوی ان کے ایک ہی پلیٹ فارم میں اکٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے میں تو لبرل نہیں ہوں، میں ایک کمزور مسلمان ہوں. میں نے پوری زندگی جو ہے بہت اللہ نے مجھ سے ایسے ایسے کام لیے ہیں. جاؤ اس حرامزادے سے پوچھو کیا نام ہے اس کا جس کی پوسٹیں یہ لگاتے تھے میرے خلاف، حالانکہ میرے خلاف بھی کیا تھیں، اس حرامی النسل کیا نام ہے مبشر بھٹو اس کا نام، نوٹ مبشر کیا جو بھی مدثر بھٹو جو اس کا خاص کتا ہے جلالی کافر کا. اس حرام النسل سے پوچھو کہ مولویوں سے وہ کام نہیں، بڑے بڑے علماء سے وہ کام اللہ نے نہیں لیا جو جس کو میں بتا بھی نہیں سکتا. اس سے پوچھ لو اس حرام النسل سے جو تمہارے گروپ کا ایک اہم جس کو نکال کے لائے تھے آغا وسیم کے خلاف. میں یہ سمجھتا ہوں اگر میں نے قادیانیوں کے خلاف کوئی کام نہ بھی کیا ہوتا، لیکن اس کام کے بدلے جو اللہ نے مجھ سے لے لیا ہوا ہے بہت پہلے کی بات ہے، تو مجھے تب بھی جنت مل جاتی. ملے گی تو جنت ضرور، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ ایسے اچھے کام اپنے پسندیدہ افراد سے ہی کرواتا ہے. لاؤ اس کو مبشر کو قرآن پہ ہاتھ رکھو، اس کو کہو کہ بتاؤ اس کا کام بڑا ہے یا اشرف جلالی کا کام بڑا ہے، یا تم میں سے کسی بھی مولوی کا.
لے کے آؤ اس کو سامنے. تو منہ اٹھا کے لبرل کہہ دینا. اس حرام النسل کو یہ بھی نہیں معلوم کہ آغا وسیم نے کس طریقے سے ان ہڈن لوگوں کو ایکسپوز کیا ہے جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. عمران خان زندہ ہے نا. جولائی 2008 میں 18 میں نے اس کے قادیانی ہونے کا، اگرچہ میں تحقیق کرتا رہا کیونکہ میں جانتا ہوں، دیکھیے میں جانتا ہوں میرے پاس تو اور کچھ نہیں ہے، میرے پاس صرف ایک چیز ہے، وہ ہے میرا ایمان. اور میں یہ جانتا ہوں کہ اگر میں نے کسی کو غلط طور پر قادیانی یا کافر کہہ دیا تو میرا اپنا ایمان جو ہے ضائع ہو جائے گا. اور مجھے اپنا ایمان عزیز ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بہت سارے ایسے لوگ ہیں میرے رینج میں جو میں جانتا ہوں قادیانی ہیں، لیکن کوئی ثبوت نہیں مل رہا، اس لیے میں خاموش ہوں. اوکے، تو جن کا مجھے ثبوت ملا ہے وہ میں نے سامنے رکھا ہے. لاؤ عمران خان زندہ ہے نا، اس کو آیا آغا وسیم کی بات کا جواب دے. تم مولوی مادر چود اس عمران خان کی تعریف کرتے ہو، وہ ایک حرام زادہ مولوی، کیا صاحب زادہ نام اپنے ساتھ لکھتا ہے، اس حرامی کا نام بھی مجھے یاد نہیں آتا. آئی تھنک ہی از فرام فیصلہ آباد سم ویئر. اینی ہو، تو وہ گشتی کا بچہ، حرام النسل، کتی کا بچہ، وہ عمران خان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. وہ ہے مولوی اور قادیانی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. مولویوں پہ اللہ کی مار، یاد رہے سارے مولویوں پہ نہیں. یہ ایسے مادر چود ہیں، ایسے حرام النسل ہیں، انہوں نے 9 ستارے بنائے تھے 1977 میں، اور 9 جماعتوں میں 4 قادیانی تھے، اور وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم نظام مصطفیٰ لگائیں گے ملک میں. اور سنیا یا تیری مادا، شکر کر میرے کو بولیا نہیں جا رہے ہونا تین چھڈنا نہیں سی. میں تو تیری اجے تین گالاں کڑی ہی نہیں پت. تو بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، بے شمار باتیں ہیں، لائک قصہ 4 درویشاں. تو پت تو جائیں گا کدھر نہیں، میرے نال تو سنگھ پھسا رہے ہیں. تیرا استاد مادر چود آج تک میں جواب نہیں دے سکیا. اور یار میں سارے مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ جلالی غیر حلالی سے پوچھیں کہ تو نے کون سی شرعی دلیل کے اوپر اس کو سنی بریلوی کا باجوے کو. یار پوچھو تو صحیح، کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ تو چل تو ہی ہودا، تو شگرد ہے نا، تو پوچھ کے دس. اور مادر چود، تجھے تیرے استاد کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں اس کو اسی صورت میں سنی بریلوی کہہ سکتا ہوں جب وہ اپنی زبان سے خود عقیدہ، وہ جو خود آدمی بیان کرتا ہے. خادم قادیان مادر چود کون ہے کہ وہ عافیہ صدیقی کا جو ہے، وہ جو کٹر دیوبندی عقائد کو پھیلانے والی ہے، جس کے خلاف اتنے فتوے ہیں، یعنی دیوبندی مکتب کے خلاف، اس کو اسلام کی بیٹی کہہ رہا ہے، ماں چود حرام زادہ. اور میں نے اس کو سارے فیکٹس بھی بتایا. خیر، کیونکہ یہ تسلسل نہیں ہے میری بات میں، لیکن میں پوائنٹ کے اوپر بھی، پوائنٹ ہے میری باتوں میں. پوائنٹ یہ ہے، چلو تم نے مجھے لبرل کہا ہے، میں تمہیں اس کے اوپر یہی بتا سکتا ہوں کہ اگر تیری ماں کے اوپر واقعی تیرا باپ آیا تھا نا، کوئی قادیانی نہیں آیا تھا، تو ثابت کر آغا وسیم لبرل ہے. ورنہ پھر ادھر آ کے کہہ دے کہ میری ماں جو ہے نا وہ بد چلن تھی.
تو کہے گا نہیں لیکن ثابت ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو ثابت نہیں کر سکتا کہ میں لبرل ہوں. میں نے لبرل کو تمام مولویوں سے زیادہ میں نے ایکسپوز کیا ہے، اور کوئی دوسرا نہیں کر سکا. جے ایڈا ہی شوق ہی نا لے آؤ نا لبرل جڑے بھی سارے لبرل نے کٹھے لایا جنہ جڑے میں انہوں نے کیتا ہے نا ایکسپوز، ان کو لے کے آپ میرے مقابلے کے اوپر، اور دیکھ میں ان کا کیا حال کرتا ہوں. اگرچہ میں کر چکا ہوں، وہ آئیں گے ہی نہیں، آ ہی نہیں سکتے. They can't dare to face me. اب دیکھ، میں نے تم سے بڑی گالیاں اس لیے دی تھی کہ ہو سکتا ہے تو اپنی ماں کی لاج رکھ لے. مادر چوت تو اپنی ماں کی لاج نہیں رکھتا بھیا گانڈو. میں نے تمہیں کہا تھا نا، چل اس وقت میں صرف تمہارے اوپر 5 سوال کرتا ہوں. جے تیری ماں نے کسی قادیانی دے نال منہ کالا نہیں کروایا سی اور تو پیدا ہویا سی تے انہاں دے جواب لیا. ماں دا چوت دا ڈاکٹر اقبال دا تے تیرے اشرف جلالی دی. لے دیکھو جی، میں نے کہا تھا کہ یہ چیز ریکارڈڈ ہے کہ ڈاکٹر اقبال مردار ہونے سے پہلے اس نے، اچھا ان کو تو نہیں معلوم، یہ تو میری فائنڈنگ ہے کہ چودھری محمد حسین وہ بھی مرزئی تھا، منشی طاہر بھی مرزئی تھا، اور ڈاکٹر کا بھتیجا وہ بھی مرزئی تھا. یہ لوگ سارے مرزئی تھے. ان کو تو صرف ایک کے بارے میں شنید ہے نا، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ باقی بھی مرزئی تھے. خدا کی قسم وہ مرزئی تھے، اور میرے پاس اس کے ثبوت بھی ہیں. جو ثبوت میں نے اپنی پرانی فیس بک میں بھی لگائے تھے، جو مادر چودھ حرام زادے، کیا نام ہے، خادم قادیان کے کتوں نے میری وہ بلاک کروا دی تھی. میری 12 سال کی جو اتنے ایفرٹس، اتنے ثبوت، اتنا کچھ، وہ سارے ضائع ہو گئے. تو اس نے، خیر دیکھو، میں نے اس کو کہا تھا یار کہ تو انج کر، جو چیز آن ریکارڈ ہے، جس کو ایکسیپٹ کر گیا جا چکا ہوا ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے شیخ حجاز کو اپنی اولاد کا ولی بنایا تھا. میں نے ایون یہاں مارجن بھی رکھا، میں کہا ہو سکتا ہے یہ بات غلط ہو. کسی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے درست کیا بات ہے اس کا ثبوت دینا پڑتا ہے. خدا کرے کہ یہ بات غلط ہو، تم ثبوت لے آؤ. جو نئی ہسٹری لکھی جائے ڈاکٹر اقبال کے اوپر، تم ایسا ثبوت لے کے آؤ کہ جو اس کے نام یہ چیز آتی ہے کہ اس نے مرزئیوں کو ولی بنایا تھا، وہ چیز باطل ثابت ہو جائے اور تمہارا سچ جو ہے وہ نمایاں ہو جائے. یہی دین کا اصول ہے. ہم نے تو سچ کی طرف جانا ہے، کوئی ذاتیات کا تو مسئلہ نہیں ہے. تو دیکھو اب تم نے کیا کرنا ہے، یا تو تم قبول کرنا پڑے گا تمہیں کہ ہاں ڈاکٹر اقبال نے یہ ماچدکی کی تھی کہ قادیانیوں کو اپنی اولاد کا ولی بنایا تھا، اور اس لیے وہ عشق رسول کی فہرست میں اس کو لانا یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے. یا تو پھر دوسرا آپشن تیرے پاس یہ ہے کہ تو آ اور بول کہ جناب علی یہ من گڑت ہے، یہ جھوٹ ہے. اس طریقے سے ڈاکٹر اقبال نے فلاں 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 لوگوں کو جو اپنی اولاد کا ولی بنایا تھا وہ صحیح عقیدہ سنی بریلوی مسلمان تھے، یہ ان کے نام ہیں. اور اب میں چیلنج کرتا ہوں اقبال میوزیم، اقبال اکیڈمی، ساری جو کتب جس میں یہ ہے کہ وہ اس کو ڈیلیٹ کریں اور نئی چیز یہ لے کے آئیں. اور اگر تیرے ثبوت شرعی طور پہ اور دوسرے حساب سے سالڈ ہوئے تو وہ ہم مان لیں گے. لاؤ
ٹھیک ہے، اب تم نے یہ ثابت کرنا ہے۔ ہاں، تیسرا آپشن یہ ہے کہ تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ ہاں اس نے یہ جو اپنی اولاد کا ولی بنایا تھا مرزیوں کو، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، ایسا آدمی پھر بھی عاشق رسول ہی کہلوائے گا۔ یہ ہے تیرے پاس، تو مادر چو تو کہتا ہے جواب دیں گے، تو میں نے کتنے عرصے سے کہا ہوا ہے کہ جواب دے اس کا تو دیا نہیں تم نے جواب، اور پھر میں تمہیں کہتا ہوں آ میرے سامنے فیس ٹو فیس بات کر۔ تم نے مجھے لبرل کہا نا، جے ماں تیری گشتی نہیں سی نا تو آ ثابت کر۔ پیام مشرق میں ڈاکٹر اقبال نے فریڈرک نیشے کو اپنی فارسی کے کلام میں قلب و مومن اور دلش کافر است لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ ہن جے تو بد فعلی نہیں کروائی نا تو دس شریعت دین کی کہندی ہے۔ نمانی سننا پیا میں، شریعت دین جو ہے وہ کیا کہتی ہے کہ کسی منکر خدا، شاتم مقدس ہستیاں، ہر وقت شرابی، ہر وقت رنڈیوں کے ساتھ زنا کر کر کے سوزاک سے مر جانے والا ایک ملحد جو کہا کرتا تھا کہ ہم نے خدا کو بھی مار دیا ہے، اس کو مومن کہنا کیا دین میں، یعنی مسلمان، مومن کا درجہ مسلمان سے بھی بڑھ کے، اس ماں چود نے انہوں مسلمان بھی نہیں لکھیا، سیدھا مومن۔ مومن کا مطلب کیا ہے؟ جو جنتی ہے۔ اس کی اپنی کتاب ہے، نمانی بڑی وڈی تو ماں چودہ بےمانی، ثابت کر کہ کسی منکر خدا کو، ملحد کو مومن کہا جا سکتا ہے۔ جہاں ایک کفر ہے، جہاں ایک کفر نہیں ہے۔ تو بہرحال جی یہ بھی نہیں، اس کا بھی جواب نہیں دے سکتا یہ حرام زادہ، اور کہا کرتا ہے کہ ہم نے سارے اعتراضات کے جواب دے دیے۔ اور یاد رہے یہ تو مولوی کیا نام ہے، مفتی راشد، اس نے تو بہت عرصے بعد دعویٰ اس کے اوپر کیا ہوا ہے، ڈاکٹر اقبال کے اوپر۔ ڈاکٹر اقبال دی ٹنگ میں پھڑی سی سب تو پہلے بھین چودہ، انہوں نے میرے نال ملاؤ، میرا کسی دے نال نہیں ہے۔ ہاں میں وہی عزت کرنا وا اس گل تو کہ انہیں انجینئر مرزا دی منجی ٹھوکی ہے جڑی ہور کوئی ماں چود مولوی نہیں کر سکیا، وچوں مرزے کو لوگ نوٹ کھاندے نے ماں چود ہے۔ خیر، جو اچھا کام ہے وہ میں ضرور بیان کرتا ہوں۔ تو باقی مسلک کی چیزیں جو ہیں وہ میں نے جو تھوڑی بہت مجھے پتہ چلی ہے وہ میں مشکور ہوں۔ وہ ہندوستان کے ایک شاعر، ناٹ شاعر، اسکالر ہاشمی میاں، ان سے میرا کافی قریبی تعلق رہا ہے ایک زمانے میں۔ جب مجھے پتہ چلا بریلی شریف سے ان کے اختلاف ہیں تو میں فاصلہ، لیکن جو کچھ میں نے سیکھا ہے میں ان کا مشکور ہوں۔ ان کے جو مرکز کا نہیں ہے، جو مرکز سے الگ ہو گیا، ہم بھی اس سے الگ ہو گئے۔ مرکز بس۔ ہاشمی میاں کہا کرتے تھے آغا صاحب آپ جو مجھے باتیں بتا رہے ہیں یہ بڑے بڑے علماء دین نے نہیں بتائیں، یہ آج سے 15-20 سال پہلے کی باتیں ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ آپ نے جس طریقے سے یہ خوارج کو ایکسپوز کیا ہے، ہمیں بھی یہ نہیں پتہ تھی یہ چیزیں، اور اگر اس چیز کا بڑا شوق ہے نا، کتی دے پتر حرام زادے، لبرل کیا تو میں نے جا پوچھ
ان سے کیا نام ہے وہ ہمارا پال ٹاک کے اوپر ہوتا تھا پروگرام، مفتی عباس رضوی اور بہت سارے لوگ ہوتے تھے اس میں. سنیوں کے اندر اس روم میں جا کے نئی سپیرٹ پیدا کرنے والا یہ خادم ہے. تیری ماں دا خدا تو میں کہنا پیا کہ میں لبرل ہوں. خیر اور یار کیا کروں، گالی نکلنی پڑتی ہے، یہ ایسے غلیظ لوگ ہیں. تو یہ ہے دوسرا سوال تم سے، دور کیوں تو جانا ہے، اتھے آ میرے نال ہاتھی چھت پاتے پھر میں تیری ماں کہ یہ نہ گنڈ ہوا. تو جناب علی، ڈو یو نو کہ کسی کو لبرل کہہ دینا کتنی بڑی، لبرل نبی کے اللہ کے گستاخ ہوتے ہیں. اور اس ماچو نے منہ اٹھا کے مجھے ان کے صف میں شامل کر دیا. نبی کے نام پر میری 20 لاکھ جانیں قربان. تو میں لبرل کیسے ہو سکتا ہوں؟ خیر میں نے اس کو اور اس کے ٹولے کو مرتد کہا ہے، دین سے خارج کہا ہے، ثابت کرتا ہوں. قادیانی کو عاشق رسول کہنا کفر ہے، اس لیے یہ کافر ہے. ماچو تو تم اپنا ایمان بچا نہیں سکتے، تم اپنے مریدوں کا کیا بچاؤ گے؟ تو جناب یہ محض کی جو بات کرتے ہیں یہ اس کی اپنی کتاب ہے، جائے ماچو دیکھے اور پوچھے کہ یہ جو اس نے شعر لکھا ہے اس کی اسلام میں گنجائش ہے، ایک منکر کو ملحد کو مومن کہنا، تو پھر میں منا ماچود حلالی ہے کہ نہیں. جن کو اپنی نفتے کا معلوم نہیں ہے وہ آج مجھے آگے لبرل بول رہے ہیں. خیر یہ 2 سوال ہیں، تیسرا سوال بھی کر دیتا ہوں اگرچہ بہت سارے ہیں. تو میں پھر بھی یہی پوچھتا ہوں کہ یہ بتائے کہ یہاں جو، ہاں اس سے پہلے میں سوال کروں، دیکھو خادم قادیان حرام زادے کو میں نے کہا اوے مادر چود اور کشتی دے پتر اور دلے، تم دھرنے کی بجائے، اس وقت یہ بھی شامل تھا اس کے ساتھ، کیا نام ہے، جلالی غیر حلالی بھی شامل تھی، پینٹ چودی، میری گل بات بھی ہوئی ہے. میں نے اتنے سارے ثبوت اکٹھے کیے اور میں نے کہا یار آپ نے دھرنا دیا ہوا ہے تو اس کے اوپر آپ جو ہے نا وہ، یہ میری تحقیق ہے، انتخابات میں جو بھی ہوں گے تو آپ، یہ لوگ قادیانی ہیں، لوگوں کو نہیں پتہ، آپ ان کے قادیانی ہونے کے ثبوت دیکھ لیں. اوکے تو یہ آئی تھنک 2017 کی بات ہوگی. تو یہ کیونکہ یہ الیکشنوں میں مسلمان کی حیثیت سے حصہ لیتے ہیں لیکن یہ قادیانی ہیں، آپ اپنے طور پر اگر آپ ان ثبوتوں کو درست جانتے ہیں تو آپ سنی عوام کو روکیں کہ مرزائیوں کو ووٹ نہ دیں. یہ لوگ مرزائی ہیں. مختصر انہوں نے وعدہ بھی کیا اور مادر چودوں نے پھر فتویٰ بھی نہیں دیا، ہمت نہیں ہے. اوکے دیکھیے میں اگر پاکستان میں ہوتا میں نے تو یہی باتیں کرنی تھی جو میں یہاں کر رہا ہوں، بس فرق یہ ہے کہ وہاں میری آواز کو جلدی دبا دیا جانا تھا اور یہاں بیٹھ کے تھوڑی سی فریڈم ہے. لیکن میں نے اپنی روٹین، اپنے وہ لہجے میں، اپنے وہ جو ڈائریکشن ہے اس میں تبدیلی نہیں لانی تھی. تو یہ چیزیں جو ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں یہ دین کے لیے کر رہا ہوں کہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا. مجھے آفرز بھی ہوتی ہیں کہ جی پیسے مل جائیں گے، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. میں نے کہا نہیں، میں نے اللہ کے نام پہ کرنے ہیں کہ جی اگر آپ ایسی باتیں نہ کریں تو آپ کو پیسے پاجی جان دو پیسہ دیکھا ہوئے، پیسہ ہنڈیا ہوئے تے اپنی
توفیق کے مطابق پیسے کا درست بھی استعمال کیا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں۔ پیسہ میرے لیے ساری زندگی کبھی اٹریکشن نہیں رہا۔ خیر، اور میں نے یہ بھی ایک فیکٹ بیس بات ہے کہ مولویوں نے جتنا لیٹ ڈاؤن کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا۔ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ یہ نعمانی وہ کہہ رہے ہیں نا ٹھیٹھ اسلام کا نمونہ، اور یہ ترجمہ غلط کر رہا ہے، حالانکہ میں نے وہ پروف بھی دیے کہ یہی وہ مولوی ظفر خان نے ڈاکٹر اقبال قادیانی کے سامنے اس کا ترجمہ کیا تھا، اور ڈاکٹر اقبال نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ ظاہر ہے ہم تو وہاں نہیں تھے کہ جو اس کی گواہی دے سکیں، لیکن جو چیزیں ہمیں بکس سے، ریفرنسز سے، اخبارات سے جو معلومات ملی ہیں اسی کے مطابق بات کر رہے ہیں۔ تو کیونکہ اس چیز کی تردید یا تصدیق، یعنی نوٹ تردید ڈاکٹر اقبال کی طرح سے پوری زندگی نہیں ہوئی۔ اس نے ایک کہا تھا کہ جی یہ ترجمہ مجھے پتہ ہے کہ اس نے کیا ہے، لیکن ڈاکٹر اقبال نے اس میں یہ ایڈ نہیں کیا۔ وہ یہ بھی کہہ سکتا اس نے ترجمہ ہی غلط کیا۔ تو جو اس کی اوریجنل انہوں نے دکھائی تھی کہ انگریزی میں جو لیکچر دیا تھا، پہلی گل تو ہے بھین چودہ اتنے سر سید اتنے جا کے کی کرتا سی، وہ سر سید احمد خان کی یونیورسٹی میں کیوں جاتا تھا وہ، جہاں نیچر کی وہ جو بھی کفریات کی تعلیم ہے۔ میں اقبال کی جگہ ہوتا میں تھوکتا بھن نو یہ تے سر سید احمد خان کی پلیت جگہ میں اتنے کیوں جاواں۔ بہرحال، اور یہ منہ اٹھا کے جایا کرتا تھا، اس کے سارے خاندان کے ساتھ اس کے کانٹیکٹ تھے، حتیٰ کہ ڈاکٹر اقبال نے اس کے کی کہتے ہیں پوتے کو کہا تھا کہ تو میری اولاد کا ولی بن جا۔ انہوں نے کہا بھائی میں تو علی گڑھ میں رہتا ہوں، لاہور میں نہیں آ سکتا۔ تو بہرحال پھر اس نے یہ قادیانیوں کو ہی بنایا، یعنی دو آپشن تھی، اس کو سنی مسلمان کوئی نہیں ملا، سارے مر گئے سن نا، ہاں کوئی بھی زندہ نہیں سی اس زمانے چ، مجبوری سی۔ اور جو بڑے مشہور کیا پیر صاحب کا نام لیتے ہیں، ہاں ان کو نہیں کہا کہ میری اولاد کا بن جاؤ، کسی داتا صاحب کے مجرد کو نہیں کہا، کسی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے ان کی اولاد میں سے کسی کوئی نہیں، اور بھی بہت سارے گولڑا شریف اور بہت سارے علماء عظیم و عالم دین اس وقت حیات تھے، ان میں سے کسی ایک کو نہیں کہا۔ جو پسند کی تو ایک سر سید احمد خان کے پوتے کو یا پھر اپنے بھتیجے کو۔ خیر، پھر میں نے اس کو کہا چل تو انگریزی میں جو کچھ اس نے لکھا ہے جس کو تو بھی قبول کر رہا ہے، تو اس کا ترجمہ کر دے۔ آئی تھنک دا ورڈ واز اسٹرانگ امپیکٹ، امپریشن اور امپیکٹ، بارہ میرے پاس ہوتی نہیں تحریر۔ یہ جو اس نے لفظ بولا ہے کس کی اسٹرانگ امپریشن اور امپیکٹ جو بھی ہے، یہ تعریف کی ہے اس نے قادیانیوں کی، مادر چود حرام زادے میں تن کیا سی تو ترجمہ کر رہا تھا، سادہ اردوی ترجمہ کر گانڈو کتی دے پتر تو نے کیا ہے؟ تو کہتا ہے میں نے ہر اعتراض کا جواب دے دیا، مادر ترجمہ کر اس کا۔ میں پھر تم سے کہتا ہوں، اس وقت تو میرے پاس تحریر نہیں ہے وہ جو پوری ترجمہ کر تیری ماں دا۔ میرا ایک میں نے وہ ڈاکٹر اقبال کا خط اس کی اوریجنل ہینڈ رائٹنگ میں نے بھیجا، اور میں نے پوچھا، ابھی بھی انٹرنیٹ کے اوپر ہیں ساری وہ سوشل میڈیا پر، کیا بولتے ہیں کہ یار یہ اس نے جو ہے نا
سر سید احمد خان کو رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہوا ہے، 1936 کا کوئی لیٹر ہے آئی تھنک. وہ میں نے کہا کہ یہ تیرا دعویٰ ہے کہ یہ قادیانیوں نے ڈالے ہیں، تو اس دعوے کو ثابت کر دے، تو اگر حق پر ہوگا ہم تیری بات کو مان لیں گے. یہی کہا ہے نا. کب کس وقت کس قادیانی نے یہ خط ڈاکٹر اقبال کی کتب میں شامل کر دیا ہے؟ یہ تیرا دعویٰ ہے کہ قادیانیوں نے کیے ہیں، لہٰذا ثبوت دے. تیرے کو کچھ اور نہیں مانگتے پے، جدا تو آدھی ہے وہ نہیں مانگتے پے تھی وہ چیز. تو ایسے دعوے دا جڑا تو کیتا ہے کہ قادیانیاں پا چھڑے او تو او دا تیری ماں دا تو جائیں کتھے گنڈ. تو کہنا کہ تو سارے اعتراضات دے جواب دے چھڑے نے، تیرے تو بڑا ماں چود جھوٹا کوئی نہیں ہے. تو لاؤ وہ ثابت کرو کہ فلاں وقت میں فلاں مرزئی نے فلاں پرنٹر کیا کہتے ہیں وہ جو جہاں چھپائیاں ہوتی ہیں پرنٹنگ پریس میں یہ خط ڈال دیا تھا. اور پھر آپ ٹیکنیکل جو اس کی ریزننگ ہے وہ اس پر بھی آتے ہیں. میں نے کہا کہ اس کا اوریجنل لیٹر ان کے پاس ہے اکیڈمی میں، میوزیم میں. دنیا میں کافر بھی لوگ ہوتے ہیں، مسلمان بھی لوگ ہوتے ہیں جو ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ ہوتے ہیں. یہ جو خط ہے اس کی ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ بولو کہ یہ کس کی ہے. اگر وہ میچنگ ہوتی ہے ڈاکٹر اقبال کی تو پھر تو اتنے پہن چودہ پھر بھی ان کہیں گا. یعنی ایک میتھڈ ہے ٹو فائنڈ آؤٹ دا فیکٹ اینڈ ٹروتھ. اپلائی کر تیری ماں دا چوت کشتی دے پتر. ہوں دس اب دو ہی چیزیں ہیں نا، یا تو یہ خط اس کا ہے اور اس نے زندیق کافر علی گڑھی کو رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے. اوکے میرے نزدیک یہ کفر ہے. تو دس ہے کب کفر نہیں ہے گا. دس جے پین چودہ کتی دے پتر یا اپنے اس گانڈو استاد کو پوچھ پوچھو دے کو دی ماں دا جڑا کہندا ہے کہ اقبال دا اسی جڑا نا وہ اقبالیات شامل کریں گے. دنیا ادھر ادھر جد تک آغا وسیم ہے تاری بھن نو یہ کہ رکھے گا. کر کے تو دیکھو تسی گنڈو مرزیاں نو تسی بھن چودو بنا دے پے ہو اسلام دا ہیرو. شیم آن یو. تو پھر یہ اب دیکھے کیا ہے. اس سے میں نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ اس کے سینکڑوں خطوط میں جتنے بھی مرزائیوں نے لکھے ہیں اس کے مطابق تیرے مطابق ان کی نشاندہی کر اور ثابت کر کے یہ مرزائیوں نے ہی لکھے ہیں اس میں اندر. اس کے باوجود آغا وسیم جو ہے تمہاری وہ جو تمہارے جھوٹ کو ایکسپوز کرے گا. اس کے باوجود جا کھلی گارنٹی ہوتا ہے نشان لا دیا قادیانیہ وہ دے باوجود پھر میں تین پڑھاں گا پین چودہ تو جانے گا کتے. تم انکار کرتے ہو کہ ڈاکٹر اقبال جو ہے اس کی خط و کتابت سلیمان ندوی سے نہیں تھی، ان سے شرعی مسائل پوچھتا تھا. میں نے تم کو کہا ہے کہ اگر وہ سنی کٹر سنی بریلوی تھا تو شرعی مسائل وہ ان سے کیوں پوچھا کرتا تھا. تو نے جواب نہیں دیا. ماچود حرام النسل گشتی دے پتر تین تے یہ بھی نہیں پتا گا کہ انگریزاں نے انہوں مادر چودہ رسپونسبلٹی دیتی سی کہ جا کے تے افغانستان دے نال ڈیل کر کے آ خیر سگالی دے کیا کہتے ہیں وفد پر بھیجا تھا. ظاہر ہے وہ نادر شاہ وہ مات چود وہ خود قادیانی تھا. ان مولویوں کو گنڈووں کو کیا پتا دلیاں دی ماں دا چوت. انہوں نے سوائے گمراہی پھیلائی ہے کتی کے بچوں نے. یہ تو میں ہوں آغا وسیم جس نے
پوری افغانستان کی اور پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار یہ فیکٹس آگے لے کے آئے ہیں کہ نادر شاہ جو تھا، جس کا یہ بڑا فین تھا ڈاکٹر اقبال مادر چوت، قادیانی وہ ماں چوت دہرادون میں جب اس کا باپ یوسف خان اور یہ آئے تھے نا، تو وہاں ان کو گشتی دے پتر میری اینی ڈیپ سرچی کتی دے پتر حرام زادے، تو وہاں پر اس نے وہ جب خادم حسین بیروی، ایک وہ مادر چوت تھا قادیانیوں کا، کیا بولتے ہیں، صدر یا جو بھی دہرادون کا، اس کے ذریعے یہ کنورٹ قادیانیت میں ہوئے تھے۔ گشتی دے پتر حرام النسل کتی دے بچے۔ نادر خان جب ہندوستان سے افغانستان حبیب اللہ کلکانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جب جنگ کرنے جا رہا تھا، جس کو بچہ سکاوا کہتے ہیں، یہ بات افغانیوں کو میں نے بتائی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ متعصب قوم ہے، وہ تو کسی ہندو سکھ کی تحقیق کو تو آسمان پہ اٹھائیں گے، لیکن کسی پاکستانی کی اس کو بالکل نظر انداز کر دیں گے۔ لیکن بہرحال میرا اس سے غرض نہیں ہے، لیکن فیکٹس میں بتا رہا ہوں۔ وہ نادر خان مرزئی تھا، وہ کنورٹ ہوئے تھے مرزیت میں دہرادون میں جب وہ رہتے تھے، اور مرزئیوں نے اس کی فنانشل اور اس کو فوج بھی دی تھی، اسلحہ بھی دیا تھا۔ خیر مختصر بتا رہا ہوں، تو وہ اس کے میں نے ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہیں، بڑی لینتھی ویڈیوز ہیں۔ تو جب یہ وہاں گیا تھا نا، تو یہ کسی سنی عالم کو ساتھ لے کر نہیں گیا تھا، یہ مادر چود، یہ حرام زادہ۔ اور وہاں جب میں تو رہا ہوں نا افغانستان میں، مجھے وہاں کے بزرگ بتاتے تھے کہ نادر خان نے اس کے لیے ایک بڑی خوبصورت لڑکی جس کا نام زرلش تھا، وہ اس کے ساتھ اٹیچ کر دی تھی کہ اقبال بہت بریلینٹ آدمی ہے، تو اگر اس کے ساتھ کوئی حمل شمل ہو جائے تو ہمیں بھی ممکن ہے کہ کوئی دوسرا اقبال پیدا ہو۔ تو اس کے اوپر اس کا کیا کہتے ہیں جھگڑا بھی چل گیا تھا اس کے پوتے کے ساتھ کہ بھئی ہم اتنے دوست ہیں، تم اکیلے، تو اس نے کہا نہیں یہ میرا تحفہ ہے۔ خیر یہ ساری وربل ہے، وہاں کے بزرگوں نے چیزیں بتائی ہوئی ہیں، کوئی ریٹن نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ سچ ہوگا۔ بہرحال تو اس کو انگریزوں نے ڈیوٹی دی کہ بھئی تم وفد سلیکٹ کرو جو وہاں جائے، کوئی وہ جو اپنے 7 آدمیوں کو لے کر گیا، ایک دیوبندی کو، سلیمان ندوی کو، اور پھر دوسرے ایک نیچری کو، لیکن کہندے نے جی ہے تو بہت بڑا سنی سی بیٹا منہ پہن چودو تسی ایڈے گانڈو لوگ ہو جو ساری فیکٹس دیکھنے کے باوجود ابھی تک اپنے کفر پر تلے ہوئے ہو۔ تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ کوئی آقا وسیم آیا ہے جو ہمیں روشنی دکھا رہا ہے اور ہمارا ایمان بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مادر چودو تم مجھے ہی لبرل کہہ رہے ہو، میں تمہارا ایمان ریسکیو کروا رہا ہوں۔ ماں چودو حرام زادو کتی دے پترو دلے ہو گانڈو ہو، تسی شیطان پرست اینے ہو کہ اسے سورس نو تسی کہہ رہے ہو کہ جی ہے لبرل ہے۔ لبرل مین جو روحانیت کے دشمن ہے۔ میں تو روحانیت کو ماننے والا ہوں، تو اس لیے ان کے جوابات پہلے دو۔ 5 سوال کر دیے میں نے تم سے، اور پھر میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں آؤ میرے سامنے آؤ، میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کوئی گندی زبان نہیں ہوگی، کوئی کچھ نہیں ہوگا، پیار محبت سے تم سے بات کروں گا، اگرچہ تم ڈیزرو نہیں کرتے کہ تم سے پیار محبت سے بات کی جائے، کیونکہ تم مسلسل جھوٹ بولتے ہو، تم ایک بات کا جواب نہیں دے سکے، لیکن میں پھر بھی اگر تم میرے سامنے آؤ گے تو میں تمہیں جی حضوری کے طریقے سے بناؤں گا، ادب سے، صحیح ہمت کر، نال اپنے تو وہ فضل نو بھی لایا، نال اپنے تو خادم قادیان دی پوری ٹیم نو لایا، نال اپنے تو جلالی غیر حلالی دلے نو لایا، جندہ جی چاہتا میں کلا، اے نہ کہنا کہ میں عالم دین نہیں ہے گا،
لیکن اللہ دے فضل نال میرے کو حق سچ ہے. یہ 5 سوالوں کے جواب پہلے تم دے دو, پھر دیکھ میں اگلے بھی کراں گا تیری میں بہن نو. تو تے پہلے دا بھی نہیں جواب دے سکتا. جی تو نہیں کرتا چھوڑنے کو, لیکن میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ورنہ میں اور لمبی کرتا. تو لاؤ اس کے جواب, ثابت کرو کہ اس نے قادیانیوں کو اپنی اولاد نہیں دی, اور اگر دی ہے تو عین عشق رسول کا یہی تقاضا تھا, یا ایک ہے منا تد پھر تیری بہن. وہ جو خط ہے جس میں انہوں نے رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہوا ہے, جعلی اس کو ثابت کر, ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹس لے کے آ, ساری چیزیں, پھر اقبال اکیڈمی سے اور سارے میوزیم سے ان کو اٹھوا, تب بھی بات مانی جائے گی. مومن ملحد کو مومن کہنا یہ اس کی اپنی کتاب کا ریفرنس ہے, یا تو ہے بھی کہہ دیں گا کہ وہ بھی قادیانیہ نے چھاپی سی, حالانکہ یہ 1930 کی لکھی ہوئی کتاب ہے جب وہ زندہ تھا. بتا کہ مومن ملحد کو مومن کہنا کیا عین اسلام ہے؟ زندیق سر سید کو رحمۃ اللہ علیہ کہنا اسلام ہے؟ سنی بریلوی ہو کر اور یہ جناب علماء دیوبندی علماء سے شرعی مسئلہ پوچھنا, کیا یہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت ہے؟ یہ 5 سوال ہیں, اس کے تو جواب دے تو میں مانوں ماچو. میں تو تینوں گٹیاں لے سر تک جڑا نا. خیر, سو مچ ٹو سے, کم اینڈ آنسر مائی